دشمنا نہیں کچھ بھی، دل میں گر جذبہ شہادت ہے، تلخ لگتے ہیں اس لیے اس کو، میرے الفاظ میں صداقت ہے، سنے زبان کو بگاڑنے والے، یہ تیرا فن نہیں جہالت ہے، اور جو کرے گا اب صرف وہی جانے کہ پیار میں کس قدر لطافت ہے۔ ظالم آدمی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو یزید نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میری حکومت رہنی ہے، جو چاہے وہ کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام اہل بیت کی شہادت کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا بس اب میں ہی رہوں گا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی راج چلے گا، اب تو کچھ نہیں رہا، کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے۔ حکومت طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں۔ جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، قرآن نے کہا نا انا خیر منہ، شیطان نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں فرمایا، یا اللہ میں نہیں کرتا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میں کرنے لگا کہ میں تو اعلیٰ ہوں۔ جب بندہ پاور میں آتا ہے نا، چاہے وہ جوانی کی پاور ہو، چاہے اقتدار کی پاور ہو، چاہے علم کی پاور ہو، چاہے حسن کی پاور ہو، میں جب سوار ہو جاتی ہے ذہن میں، جن لوگوں کی کھوپڑی میں گھس جاتی ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے حکمران بن جائیں، چاہے وہ ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں، جس کے دماغ میں گھس گئی اس کے لیے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی۔ اس کا سوال آنا طے ہے، بربادی طے ہے اس بندے کی جس نے میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ طے کر سکتا ہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا، یہ جس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میدان کربلا میں شمر نے بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا، اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تخت میں، اسی
ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے. یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہے، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے. لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے. کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے، اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں. سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بےایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے. ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے. جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شکفی نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں. فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں. فرمایا اسے بلاؤ. تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا. فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں. سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا. ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا. کہنے لگا بھول گئے ابن سعد، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا. لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا. اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا. ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا. ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینے کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ مدینے سے چند کلومیٹر دور جو
امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ ایک راز کی بات بھی آپ کو بتاؤں آج، آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ مجددیہ، سکھر وردی، سنا ہے نقش بندی بزرگوں کا نام؟ یہ پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ، پہلے اسلام میں یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کے اوپر ظالم بیٹھ گئے، خلافت پر ظالم حکمران بیٹھ گئے، تو پھر ان سے اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، تو پھر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر چلنے کے لیے، میدان کربلا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، سیدنا ابو بکر کے موقف کو قائم رکھنے کے لیے، سیدنا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو قائم رکھنے کے لیے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو قائم رکھنے کے لیے، پھر نئی بیعت کا سلسلہ، پھر اسلام کی حقیقی بیعت کا سلسلہ، جب خلافت نے چھوڑا اسلام کو، تو پھر سیدنا امام زین العابدین نے اپنی جھونپڑی سے بیعت کرنی شروع کی، تب یہ اسلام کے اندر یہ سلسلہ شیعیت کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث۔ لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے۔ یہ اہل بیعت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکومت کے تخت پر جو مسلمان اب بیٹھنے لگے، ان کے اندر ایمان کی وہ معیار باقی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بیعت کا، اسلام کے لیے بیعت، ایمان کے لیے بیعت، حق اور انصاف کے لیے بیعت، اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتے چلتے جیسے ہمارے ملک میں پہنچا، امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پھر وہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے پوری کائنات کے اندر پہنچا ہے۔ عبد الملک بن مروان جو تھا مدینہ کا گورنر، اس کو جب چڑ تھی کہ لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں ادھر کم آتے ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا، کہا امام زین العابدین کو دربار میں بلاؤ۔ انکار کر دیا، فرمایا ہم جاتے نہیں، اور بڑی بات سمجھائی مولویوں کو، مولویوں کو بڑی اچھی بات سمجھائی، بزرگوں کو سمجھائی، اہل اللہ کو سمجھائی، دینداروں کو سمجھائی۔ کیا بات سمجھائی؟ بادشاہ اگر چل کے کسی اللہ والے کے یہاں، بادشاہ کوئی بھی بادشاہ دنیا کا، دنیا کا کوئی بھی مذہب، اس مذہب کا ماننے والا بادشاہ اگر اپنے بڑوں کے پاس، اپنی عبادت گاہ میں، اپنے بزرگوں کے پاس چل کر جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی، بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، یہ سنہری بات ہے۔ بادشاہ اگر اللہ والوں کے دروازے تک جائے گا تو بادشاہ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ والے اگر ممبر چھوڑ کر بادشاہ کے محل تک جائیں گے تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ان دو لفظوں میں زندگی کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں
इज्जत बनी हुई होगी वो भी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। इब्ने ज़ियाद के बेटे को जब कहा ना मुख्तार चकवी ने कि बुला अपने बाप को, कहता घर में ही रहते हैं, अब तो बाहर नहीं निकलते, अल्लाह अल्लाह करते हैं। वो लोमड़ी ने एक दिन भेड़िए को कहा भाई चल चल के शिकार करते हैं, तो भेड़िया कहने लगा नहीं नहीं मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, अब तो जो बचा खुचा मिल जाता है बस वही खा लेता हूँ। तो लोमड़ी हंसने लगी, कहने लगी ये क्यों नहीं कहता कि अब तू बूढ़ा हो गया, अब तेरे में ताकत नहीं है, अब तेरे पंजों में ताकत नहीं, अब तेरे दांत इतने तेज नहीं है, तू बुढ़ापे की वजह से बकरी को अपनी बहन बताता है जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहा कि इबादत, नौजवानों की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, और फिर वही नौजवान अगर बूढ़े हो जाए तो इनकी इबादत 4 गुना ज्यादा अल्लाह को पसंद है। कि सारी जिंदगी इंसान भेड़िया बना रहे और आखिरी वक्त में आके बोले कि नहीं अब बकरी मेरी बहन है, अब तो मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करूंगा। तो इसका मतलब कि वो मजबूरी के अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, जिस वक्त अल्लाह अल्लाह करने का था उस वक्त तो अल्लाह अल्लाह की ही नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमुल्लाह वजू की गोद में तरबियत पाई है, जिन्होंने अपने चचा सैयदना इमाम हसन के साथ रह के दीन को सीखा है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने बाप की, अपने भाइयों की, अपने साथ के लोगों की जनाजों को उठाया है। जब जबरदस्ती खलीफा ने अपने दरबार के अंदर बुलाया, बेड़ियां पहना दी, दोबारा बेड़ियां पहना दी, जुल्म कम नहीं किया मुनाफिकों ने। एक बात बताऊं तुम्हें मुसलमानों, दुनिया के अंदर कोई ताकत ही नहीं ऐसी जो इस्लाम को कहीं शिकस्त दे सके। मुसलमानों ने ही इस्लाम को जब नुकसान पहुंचाया तभी ये लश्कर रुका है, वरना कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं आई आज तक। बेड़ियां पहना दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को। दोबारा जब पेश किया गया, अकड़ रहा है बादशाह कि तुम्हारे यहाँ लोग ज्यादा आते हैं, हमारे यहाँ कम आते हैं, क्या मामला है। फरमाने लगे कि मेरे अब्बा के कातिलों का अंजाम नहीं देखा, इमाम हुसैन शहीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों का अंजाम नहीं देखा अभी, बाज आ जा। कहने लगा देखो यजीद के पास पावर थी, उसने बेड़ियां पहना दी, आज मेरे पास पावर है, मैंने तुम्हारे हाथ में बेड़ियां पहना दी। ये रिवायत गर्चे ज़ईफ है, लेकिन बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं कि जो इंसान का ईमान ताज़ा करती हैं। हज़रत लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में, हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी, और जब बादशाह ने कहा ना कि देखो हमारे पास ताकत है, हमने तुम्हारे बेड़ियां पहना दी हैं, तो गौर से उसकी तरफ देखा और फरमाने लगे अल्लाह। फिर दोबारा कहा अल्लाह। जब तीसरी दफा कहा अल्लाह तो सारी बेड़ियां धागों की तरह टूट के पांव में से, हाथों में से, कमर में से टूट के सारी की सारी जमीन पर गिर गई। और फरमाया बिन मरवान आज सुन ले, कान खोल कर एक बात कि हमारे पास ताकत तब भी थी, ताकत आज भी है, हम अल्लाह के हुक्म से इंतजार करते हैं। जब अल्लाह चाहता है तो हम उसकी ताकत से खैबर का तख्त उलट देते हैं, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो अपनी शहादत मैदान करबला के अंदर देते हैं। इस काम के आली में दुश्मन कभी ना रहे कि ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह हमारे साथ है तो कायनात की ताकतें हमारे साथ हैं। खलीफा उठ के खड़ा होने फरमाया जमीन पर बैठ जा। रिवायतों में लिखा है कि उसकी हिम्मत नहीं हुई जमीन पर उठने की, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया वहीं पर। फरमाया इस खाम ख्याली में ना रहे कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं है, अहले बैत के पास ताकत नहीं है, जो कायनात बनी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हो, उनके पास अगर अल्लाह की ताकत नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। फरमाया पहले भी थी अब भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह के इशारे पर इसका इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के इशारे पर ही बस रुक जाते हैं, और कोई बात नहीं है।
کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا وہ بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ ظرف کی بات ہے، کس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا، یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا۔ جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے، گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کے اصول ہوتے ہیں میدان کے اندر بھی، بحث و مباحثے میں بھی، دشمن کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ذرا سی ناراضگی ہوئی تو احسان جتانے لگے کہ اچھا فلاں سن میں تجھے کپڑے لے دیے تھے، فلاں سن میں تیرے گھر میں مدد کر دی تھی، فلاں تیرا بچہ پھنس گیا تھا تب میں نے نکلوا دیا تھا۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور خاندانی لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، خاندانی روایتیں خون سے چلتی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کی شرم و حیا اور زبان کی نرمی اس بات کو طے کرتی ہے کہ ان کے ماں باپ کس معیار کے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ رسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے مہلت اس نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے غلط کام نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں۔ ابھی راجستھان کے اندر ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں پانی پی لیا، اس مٹکے میں سے جس میں سے ٹیچر پیتا تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس بچے کی جان نکل گئی۔ کیوں کہ بس ٹیچر کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کی ذات، اس کی نسل ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے۔ اسلام نے ابتدا سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی بات بار بار دہرائی کہ انسانوں کے اندر فرق نہ کرو، یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ یار تم اور رنگ اور نسل کا اعتبار سے کس طرح لوگوں کے اندر فرق کر سکتے ہو؟ ذہن نشین کریے، دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو پڑھ کے دیکھ کے بھی سبق نہیں پکڑتے، اپنی زندگی میں سبق نہیں پکڑتے، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نہیں سبق نہیں پکڑتے، تو ہم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا بھائی؟ تو اس لیے
ہمیشہ یہ جو واقعات ہیں اسلام کے جتنے اہم دن ہیں اور بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. مجھے ایک مولانا صاحب ملے ابھی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, مجھے کوئی ویڈیو بھیجی, اس میں لکھا تھا کہ یہ ماتم کرنا جائز نہیں, یہ کرنا جائز نہیں, وہ کرنا جائز نہیں. میں نے کہا میں تمہاری بات کو اگر مان بھی لوں تو کم از کم تم یہی بتا دو محرم کے دن ان مسلمانوں کو کہ جائز ہے کیا. ساری زندگی بس اب اسی میں لگے رہو گے, فلاں نے یہ غلط کر دیا, یہ بھی بتا دو تم اچھا کیا کر سکتے ہو. مسلمانوں کو یہ بھی